اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی فی مقام آخر بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ آپ کے سامنے مستقل الحمدللہ درس چل رہا ہے۔ اسے مقدمۃ التفسیر کہتے ہیں۔ یہ تفسیر کا مقدمہ ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ علم کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ادراک کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے۔ جہاں تک انسان حواس خمسہ سے علم حاصل کر سکتا ہے وہاں تک عقل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاں پر عقل کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے بعد جو ہے حواس خمسہ کام چھوڑ دیتے ہیں، دنگ ہو جاتے ہیں، ان کا جو ہے کام ختم ہو جاتا ہے۔ انسان پھر عقل سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد جہاں عقل کا بھی اختتام ہو جائے وہاں سے وحی کا جو ہے ابتدا ہو جاتی ہے۔ وحی کے ذریعے علم اللہ تعالیٰ انسان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے پھر دوسرے درس میں وحی کی پوری تفصیل سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی کس کس انداز میں بھیجا کرتے تھے۔ اس کے 5 طریقے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ایک تو یہ طریقہ تھا جیسے فتح الباری وغیرہ میں بخاری شریف کی صحیح روایات کے ساتھ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹیوں کی سی آواز سنائی دیتی تھی، گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اوپر سے یا کسی اور سمت سے، یہ معلوم نہیں پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو ذکر فرماتے ہیں کہ کافی دفعہ ہلکی ہلکی سی آواز جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ ہوتی ہے، اس طرح ہمارے تک بھی آواز ہم تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی کافی دفعہ۔ یہ تھا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین بذات خود اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے، جو کہ روایات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایسا پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ پھر تیسری جو صورت تھی اس میں حضرت صحابی حضرت دعیہ کلبی یعنی انسانی شکل کے اندر حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ وحی رسول، وحی لے کر اللہ تعالیٰ کی قاصد رسول بن کر آتے تھے تو وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ چوتھا طریقہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اللہ تعالیٰ سے نبی کی ہم کلامی جو صرف 2 مرتبہ ہوئی پوری زندگی میں، یعنی 23 سالہ دور نبوت میں ایک معراج کے وقت ہم کلامی ہوئی، دوسرا ابتدا خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو ہے ہم کلامی فرمائی۔ 5واں طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شکل میں فرشتہ نہیں آتا تھا بلکہ اللہ کے نبی کے دل کے اوپر القاء فرما دیا جاتا تھا تو اللہ کے نبی کو وہ بات یاد ہو جاتی تھی۔ اور سب سے مشکل جو طریقہ تھا وہ گھنٹیوں کی سی آواز والا تھا جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان پر بڑا شاق پڑتا تھا، بڑا مشقت والا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضور حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر، زانوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا۔ جب اسی وقت میں نزول وحی ہوئی تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑ گیا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹنے لگ گئی ہوں، اتنا بوجھ آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے مشکل طریقہ تھا اور سب سے آسان طریقہ تھا کہ کسی انسانی شکل میں آ جاتے تھے۔ یہ آپ نے کل یہاں تک سنا۔ آگے تاریخ نزول قرآن، یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس انداز میں کیسے کیسے نازل کیا، کتنی بار نازل کیا۔ قرآن میں خود بتا دیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ازل سے یہ کلام الہی ہے، ازل سے ہی لوح محفوظ میں موجود ہے مکمل قرآن پاک۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، بزرگی والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب نزول کیسے ہوا؟ ایک تو وہ جہاں پر اللہ نے خود
اس کا جو ہے اس کو نسبت عطا فرما دی۔ دوسرا یعنی دنیا کے لیے پہلا نزول یہ ہوا آسمان دنیا پر، جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں، جو یہاں سے آسمان نظر آتا ہے، اس پر بیت عزت ہے، بیت عزت جس کو البیت المعمور بھی کہتے ہیں، بیت معمور بھی کہتے ہیں، بیت عزت بھی کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے عبادت گاہ ہے، وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا، پورا کا پورا مکمل قرآن لوح محفوظ سے بیت عزت پر نازل فرمایا، مکمل قرآن۔ پھر دنیا میں واقعات و حادثات کے اعتبار سے جس آیت کی جس صورت کی ضرورت پڑتی رہی، وہ جو پہلا نزول ہوا وہ بھی شب قدر میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، جب ہم نے قرآن کو نازل کیا، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ شفا ہے، رحمت للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ یہ اتنی مضبوط کتاب ہے۔ یہ اب پہلا نزول اللہ نے آسمان دنیا پر کیا، پھر دوسرا نزول حضور کے دل پر کیا۔ وہ کیسے کیا؟ وہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے تھے۔ یہ 5 صورتیں تھی وحی کی کہ وہ آتے، 5 صورتوں میں سے کسی بھی طریقے سے اللہ کے نبی پہ وہ آیات وغیرہ صورتیں نازل ہو جاتی تھی۔ پھر مکی اور مدنی صورتوں کا الگ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان ہوگی، لیکن یہ سمجھ لیں کہ پہلا قرآن کا نزول جو ہوا وہ بیت عزت پر ہوا، دوسرا وقتاً فوقتاً تدریجاً بتدریجاً دنیا پر اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوتا چلا گیا۔ اور ائمہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ 2 دفعہ کا نزول، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے تو اس کو محفوظ کیا، کلام ہے، رب کا کلام ہے، اپنا کلام محفوظ کیا، لکھا ہوا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں، ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلی دفعہ نزول کیا بیت عزت پر، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہی مضبوط کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب پر نازل کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہمارے محبوب کو ضرورت پڑے گی۔ مثال غزوہ بدر کا واقعہ آئے گا، وہاں کی آیات نازل ہو جائیں گی، مکے کا معاملہ آئے گا، خانہ کعبہ کا معاملہ آئے گا، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، جیسے جیسے معاملات پیش آتے جائیں گے، جس کی چیز کی ضرورت پڑتی جائے گی، اٹھائے گا پتھر ابو لہب، حضور کو مارے گا پتھر۔ اللہ کے نبی پہلی دفعہ دعوت دے رہے، پتھر اٹھایا ابو لہب نے، اللہ نے قرآن کی صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد ہو۔ یہ دیکھو پہلے سے ترتیب سے محفوظ تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے گئے۔ یہ لا ریب ہونے کی دلیل ہے کہ یہ قرآن پہلے سے محفوظ ہے، کسی صحابی نے اس میں آگے پیچھے نہیں کیا۔ ہم تک جو قرآن اوپر سے آیا دوسری امتوں پر لکھا ہوا آتا تھا، لیکن اس امت کے لیے لکھا ہوا قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ ایسے محفوظ ہاتھوں میں اللہ نے اس قرآن کو دیا، اللہ کے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کیا، سینے سے صحابہ کے سینوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ورود کیا، وہ وارد ہوا، انہوں نے یاد کیا، ہاں پتھروں پر لکھتے تھے، پٹیوں پر لکھتے تھے، اور جناب پتوں کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، وہ شاخوں پر لکھ لیا کرتے تھے، مختلف چیزیں جو جس کو سمجھ آتی تھی چمڑے پر لکھ لیا کرتے تھے، اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر اس کی پورا آگے ترتیب ہے، جیسے جیسے مقدمہ آگے چلے گا تفسیر شروع ہونے سے پہلے یہ پوری ترتیب جو ہے قرآن کی یہ سمجھنی ہے، اگر قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بہت اشد ہیں، کیونکہ یہاں ناسخ منسوخ کے مسائل بھی آئیں گے۔ بہت سے قرآن میں ایسی آیات ہیں جن کے اوپر جن کی تلاوت باقی ہے، ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ وہ آپ کو کب کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں قرآن میں کبھی سمجھ نہیں آئیں گی کہ جی یہ آیت تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا حکم تو اب اس دور میں ہے ہی نہیں۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت باقی ہے،
تلاوت موجود ہے، قرآن میں ہے، تلاوت کرنی ہے، لیکن حکم شریعت کا منسوخ ہو چکا ہے۔ ہاں دوسری جگہ ایسا بھی ہے کہ حکم ہے ہی نہیں، حکم موجود ہے اور آیت موجود نہیں ہے، آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں، وہ آگے انشاءاللہ تدریجاً آپ کے سامنے آتے رہیں گی۔ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ قرآن میں نے لوح محفوظ سے کہاں نازل کیا؟ بیت عزت پر، بیت عزت پر، محبوب خدا پر نازل ہو گیا۔ اب یہ محفوظ ہاتھوں میں جائے گا، کبھی ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں ہوگا، کبھی عمر کے ہاتھوں میں ہوگا، کبھی عثمان اس کو نشر کریں گے ایک قرت پر۔ مختلف قرتوں میں نازل ہوا ہے قرآن، مختلف قرتوں میں، مختلف الفاظ میں۔ پھر ان کو سب کو جمع کرنے والے عثمان ابن عفان ہیں، جن کو تیسرے خلیفہ کہا جاتا ہے، اور وہ دوہرے داماد پیغمبر ہیں، ان کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا کیا۔ پہلے بھی قرآن صحابہ کے جب حضور چلے گئے قرآن جمع کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو بکر امیر المومنین، آپ قرآن کو جمع فرمائیں، فلاں جگہ پر 70 قاری قرآن شہید ہو گئے، قرآن کو آپ کتابی صورت میں محفوظ فرمائیں۔ ان کے دلوں میں خوف خدا اتنا تھا، صدیق اکبر کہنے لگے کہ میرے نبی نے یہ کام نہیں کیا، میں بھی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کروں گا، کیوں؟ یہ بدعت نہ ہو جائے کہیں۔ تو پھر انہوں نے سمجھایا، بٹھایا، صحابہ کو مشورے کیے، بڑی مشکل سے حضرت ابوبکر صدیق اس کام کے لیے راضی ہوئے کہ بھئی ہم قرآن کو محفوظ کر لیں کتابی صورت میں، تاکہ ہر پڑھنے والا صحیح انداز سے پڑھ سکے۔ دیہاتی لوگ ان کا لہجہ الگ تھا، شہری لوگ ان کا لہجہ الگ تھا۔ اب کافی دفعہ کئی صحابہ میں آپس میں جو ہے ہم جسے منہ ماری کہتے ہیں، اس طرح کی بھی گفتگو ہو گئی کہ بھائی آپ آیت وہ کہہ رہے صحیح پڑھ رہے ہو، میں صحیح پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، دونوں اپنی بات میں سچے تھے۔ صحابہ حضور کے پاس بھی آئے، بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں، پھر کسی صحابی کے پاس آئے، کہا کہ آپ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں، آپ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں، دونوں میں فرق بھی تھا۔ تو فرمایا کہ یہ روایات مختلف ہیں، مختلف روایتوں سے نازل ہوا ہے قرآن، مختلف سمت سے ہوا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ الفاظ کا فرق ہے، یعنی لغت مختلف ہوتی تھی، الفاظ وہی ہوں یا پھر الفاظ چینج ہوں، معنی وہی ہو، اس ترتیب سے۔ تو آگے آپ